السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کا وفد پاکستان پہنچ رہا ہے، جو پاکستان کے اسٹینڈ بائی پروگرام کے تحت اگلی قسط کے اجرا پر مذاکرات کرے گا۔ مقامی میڈیا کے مطابق IMF کا وفد منگل کو پاکستان آ رہا ہے اور پاکستانی حکام کے ساتھ اس کے 14 سے 18 مارچ کے درمیان مذاکرات ہوں گے، جن میں پاکستان کے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کے وفد کی سربراہی کریں گے۔ پاکستان میں نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی 19 رکنی کابینہ تشکیل دے دی ہے، جو بعض نئے چہروں اور ٹیکنوکریٹس کے علاوہ زیادہ تر مسلم لیگ نون کی پرانی شخصیات پر ہی مشتمل ہے۔ شہباز شریف کی بحیثیت وزیر اعظم یہ دوسری کابینہ ہے جس میں صرف ایک خاتون وزیر مملکت ہیں اور اقلیتوں کی نمائندگی نہیں ہے، جبکہ سندھ اور بلوچستان سے بھی صرف ایک وزیر ہی لیا گیا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی کابینہ میں اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ افراد کو اہم وزارتیں سونپی گئی ہیں، جس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کو مقتدرہ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ پاکستان کے نئے وزیر خزانہ نے بین الاقوامی ادائیگیوں اور ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر معاشی مسائل کے دوران چارج سنبھال لیا ہے۔ تجزیہ کار محمد اورنگزیب کی تقرری کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ وہ ایک کیریئر بینکر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں اسحاق ڈار کے مقابلے میں چنا ہے، جو گزشتہ 24 سال میں مسلم لیگ نون کے مختلف ادوار میں 3 بار وزیر خزانہ رہ چکے تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو بدلنا حل نہیں ہے، بلکہ پالیسیوں میں تبدیلی لانا ضروری ہو چکا ہے۔ پنجاب کی حکومت نے اڈیالہ جیل میں قید تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے سیکیورٹی خدشات کے سبب راولپنڈی میں اڈیالہ جیل، میاں والی اٹک اور DI خان جیل کی انتظامیہ کو سخت حفاظتی انتظامات کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی بھی قید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے اور یہ خطرہ ان سے ہے جن کی وہ تحویل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان عام قیدی نہیں ہے۔ گوہر علی خان نے مطالبہ کیا کہ عمران خان سے بدھ کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اس ملاقات کے بعد تحریک انصاف مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کرنا چاہتی ہے۔ ملتان میں 3 منزلہ عمارت منہدم ہونے کے نتیجے میں 9 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ سرکاری عہدیدار رضوان قدیر کے مطابق 3 منزلہ رہائشی عمارت جمعے کو اعلی صبح قریبی مکانات پر گر گئی اور حادثے میں مجموعی طور پر 9 اموات ہوئی ہیں۔ عہدیدار کے مطابق مرنے والوں میں 4 کا تعلق ایک ہی گھرانے سے تھا۔ بھارت کی مسلم تنظیموں، انسانی حقوق کے کارکنوں، اپوزیشن رہنماؤں اور قانونی ماہرین کی جانب سے شہریت کے ترمیمی قانون CAA کے نفاذ کے اعلان پر تنقید اور مخالفت کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند، جمعیت علماء ہند، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، امارت شرعیہ، آل انڈیا ملی کونسل اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے CAA کے نفاذ کی مذمت کی ہے
اور اسے آئین اور مسلمانوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کو کیرالہ کی ایک سیاسی جماعت انڈین یونین مسلم لیگ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے خلاف ملک کے بعض علاقوں میں احتجاج بھی شروع ہو گیا ہے۔ حکمراں جماعت بی جے پی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تجزیہ کار انتخابات سے ان قبل اس کے نفاذ پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری کے مطابق طالبان کے احکامات نے بہت سی افغان خواتین ججوں کو بے روزگار کر دیا ہے اور ان پر انحصار کرنے والے افراد کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اپنے ایکس پیج پر کہا کہ ایک منصفانہ افغانستان کا قیام اسی وقت ممکن ہے جب اس کے عدالتی نظام میں تنوع پیدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ افغان خواتین کے ساتھ معاشرے کے تمام طبقوں میں خواتین اور لڑکیوں کی شمولیت پر بات چیت کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہسپانوی چیریٹی اوپن آرمز نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے 200 ٹن امداد سے لدا ایک بحری جہاز منگل کو قبرص کی لارناکا بندرگاہ سے روانہ ہوا ہے۔ قبرص سے سمندری راہداری کے ذریعے پہلی کھیپ غزہ جا رہی ہے، جس میں کھانے پینے کے مختلف اشیاء شامل ہیں۔ اوپن آرمز کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیم زیادہ سے زیادہ جہاز بھیجنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ منتظمین نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر لینڈنگ پوائنٹ کی جگہ کو خفیہ رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گتریس اسرائیل اور حماس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لڑائی روک کر رمضان کے جذبے کا احترام کریں اور حماس کے ہاتھوں اغوا کیے گئے تمام یرغمالیوں کو رہا کر کے ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ سیکرٹری جنرل نے صحافیوں کو بتایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جب دنیا بھر کے مسلمان امن، مفاہمت اور یکجہتی کی اقدار کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غزہ میں قتل، بمباری اور خون ریزی جاری ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ رفح پر اسرائیل کا ممکنہ حملہ غزہ کے لوگوں کو مزید مسائل کا شکار کر سکتا ہے۔ غزہ جنگ بندی کی ثالثی میں شامل ملک قطر نے منگل کے روز کہا کہ اسرائیل اور حماس غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے سے ابھی دور ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ ہم معاہدے کے قریب نہیں پہنچ پائے ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہوا کہ معاہدے کے نفاذ پر موجودہ اختلاف کو دور کر سکیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام نے دنیا کو درپیش خطرات کا جائزہ لینے والے سینٹ کے ایک پینل کو بتایا ہے کہ یوکرین کے مزید شہروں پر روسی قبضے سے بچنے کے لیے اربوں ڈالر کی اضافی امریکی امداد کی ضرورت ہے۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے کہا کہ میرے خیال میں سن 2024 میں اضافی مدد کے بغیر آپ روس کی ایودویکاس جیسی مزید فتوحات دیکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی اور تاریخی غلطی ہوگی۔ یوکرین نے حال ہی میں دونیتسک کے علاقے میں واقع شہر ایودویکا کو کھو دیا تھا، جس کا دفاع وہ روس کے حملے سے بہت پہلے کر رہا تھا۔ روسی حکام نے آج اطلاع دی ہے کہ یوکرینی ڈرون حملوں میں ماسکو اور مغربی روس کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یال کے علاقائی گورنر آندرے کلیچوف نے کہا کہ ایک ڈرون ایندھن کی تنصیب پر گر کر تباہ ہو گیا، جس سے آگ لگ گئی لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقائی گورنر کے مطابق یوکرین کے ایک ڈرون نے بیلگراڈ کے علاقے پر بھی حملہ کیا، جس کی سرحد یوکرین سے ملتی ہے۔ اس حملے سے کچھ لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے کہا کہ روسی فضائی دفاع نے ایک ڈرون کو تباہ کر دیا جو روسی دارالحکومت کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا ملبہ گرنے سے کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ٹولا اور کرس کے علاقوں میں بھی حکام نے آج بتایا کہ علاقوں میں یوکرین کے ڈرونز کے تباہ ہونے کی اطلاع ہے۔ ادھر یوکرین میں حکام نے راتوں رات متعدد علاقوں میں
فضائی الرٹ جاری کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے ایک شہری کو روس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کا قونصل خانہ اس کی واپسی کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان لم سوسوک نے ایک نیوز کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ حکومت اپنے شہری کی جلد از جلد بحفاظت واپسی کی امید رکھتی ہے اور روسی فریق کے ساتھ ضروری بات چیت جاری ہے۔ ہیٹی کے غیر منتخب وزیر اعظم ایریل ہنری نے اعلان کیا ہے کہ وہ عبوری کونسل اور عارضی متبادل کی تقرری کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے۔ ہنری نے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ میں ہیٹی کے تمام باشندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پرسکون رہیں اور امن و استحکام پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ کثیر القومی سیکیورٹی فورس کے لیے اضافی $100 ملین ادا کرے گا، جس کا مقصد ہیٹی پولیس کو مسلح گروہوں سے لڑنے میں مدد دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے فورس میں امریکہ کی مجوزہ مالی اعانت $300 ملین تک پہنچ جائے گی۔ نیپال میں 16 سال قبل بڑے پیمانے پر مظاہروں نے اس وقت کے بادشاہ گیانیندر شاہ کو تخت چھوڑنے اور جمہوریت کے لیے راستہ ہموار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اب وہاں بیشتر لوگ انہیں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دارالحکومت ایک بار پھر مظاہرین سے بھرا ہوا ہے اور شاہ کو بادشاہ کے طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ نظام اور بدعنوانی سے بڑھتی ہوئی مایوسی نے انقلابی تبدیلی کے مطالبات کو جنم دیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔